السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ جو عذاب کا ہے وہ کب پورا ہوگا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو سکتا ہے اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 71 سے لے کر کے 75 تک، یعنی 71، 72، 73، 74، 75، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو مشرکین ہیں، وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ آپ کر رہے ہیں وہ وعدہ کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جو تمہارا ڈیمانڈ ہے کہ جلدی آ جائے، ہو سکتا ہے اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ آ لگا ہو۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان آیتوں میں جو مشرکین مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلدی لے آئیے، عذاب کہاں ہے، جلدی آ جانا چاہیے۔ تو یہ جو جلدی کا مطالبہ کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ عذاب جلدی آ جائے، بلکہ ان کے کہنے کا جو مقصد ہوتا تھا، اس کے پیچھے جو ان کا ارادہ اور ان کا جو انٹینشن ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ ہے اس کو وہ سچا نہیں سمجھتے تھے، اس کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ جلدی بھیج دیجیے۔ ابھی ہم لوگوں کے درمیان بھی کچھ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہا، ہاں ٹھیک ہے لا کر کے دیکھ لاؤ۔ تو ویسے ہی مشرکین مکہ جو عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے تھے، اس کے پیچھے جو اصل کارن اور اس کے پیچھے جو اصل وجہ وہ یہی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو سچا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جلدی آ جائے، جلدی عذاب لائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، متنبہ کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ جس عذاب کے جلدی آنے کا تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو، ممکن ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ آ لگا ہو۔ اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ یا اس زمانے کے جو عرب کے مشرکین تھے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک حصہ اسی وقت آ لگا تھا جب جنگ بدر ہوئی، جس میں 313 مسلمان تھے اور اس کے مقابلے میں 1000 کا مشرکین کا لشکر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر شکست کو مسلط فرما دیا، فرشتوں کو نازل کیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو شکست و ہزیمت دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کچھ حصے کے کئی قسطوں سے مشرکین مکہ کو سابقہ کرنا پڑا، ان کو سامنا کرنا پڑا، برابر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، جنگیں ہوئی، اور جنگوں میں مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین کرام، جنگ احزاب ہوئی، اس کے بعد مشرکین مکہ کی مکمل کمر ٹوٹ گئی، اس کے بعد سے ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر وہ لوگ حملہ کریں۔ اور ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے، لیکن اصل عذاب کسی بھی مشرک کو، کسی بھی باغی کو، کسی بھی کافر کو
کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرنے والے کو جو اصل عذاب ملے گا وہ آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ عذاب تمہارے ساتھ آ لگا ہو۔ یہاں پر جو لفظ ہے وہ عسا، اور عسا کو جو عربی میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ شاید کے معنی میں، مطلب کیا کہ شاید عذاب آئے یا نہ آئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ایک شاہانہ جملہ ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ سے، پاور سے، حکومت سے یا بڑے مقام پر فائز کیا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کا جملہ جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، اور یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فعل ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات گرامی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر مشرکین مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے جس عذاب کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ عذاب کا ایک حصہ تم سے آ کر کے لگ جائے اور تم دنیا میں ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مشرکین مکہ کو یہاں پر تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ تنبیہ کیا کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو عذاب کے مستحق ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو اب تک نہیں آیا ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت فضل والا ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رحم اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اور مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ تم لوگ غور کرو، سنبھل جاؤ، تاکہ تم لوگ غور کرو، سنبھل جاؤ۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مہلت دیا ہے تو مشرکین مکہ شکریہ ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے اکثر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، یہ ساری باتیں اگرچہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ ہر دور کا ہر انسان، ہر دور کے ہر جماعت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنے والا ہے، ان کے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کا رحم ہے، یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے۔ لہذا انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا چاہیے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو نبی ہے یہ تو برابر وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن اللہ کا عذاب آ نہیں رہا ہے، آخر وہ وعدہ کہاں ہے؟ جو یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے یہ اصل میں ان کا ڈیمانڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسلام کے لیے جو ان کے کینے، ان کے بغض اور اسلام کے خلاف جو ان کے ناپاک ارادے ہیں وہ تھا جس کو وہ لوگ اپنے دلوں میں سمیٹے ہوئے تھے اور جس کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان لوگوں نے اپنے سینے میں چھپا کر کے رکھا ہے اور آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، اور جو وہ لوگ ظاہر کرنے والے اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان کے زبان پر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، اللہ نے فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو عذاب کے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ ظاہری طور پر کیا بول رہے ہیں، باطنی طور پر ان کے دل میں کیا ہے، یہ کیا آگے کرنے والے ہیں، یہ کیا کر چکے یا یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور آگے ان لوگوں کے کیا ارادے ہیں، کیا سازشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ میں یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کرنے والے ہیں وہ ریکارڈ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج بھی کیا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو کتنی مہلت دی جائے گی اور کب ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ علم کے مطابق جو کچھ وہاں پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ یعنی یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کے عمل کے بارے میں، ان کے فکر کے بارے میں، ان کے سوچ کے بارے میں، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی، جو وہ کرنے والے ہیں وہ بھی، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے ہوا ہے۔ اور جو مشرکین ہیں ان کو کتنی دیر تک مہلت دی جائے گی اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسی کو کھینچ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے وقت پر آ کر کے رہے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو مشرکین مکہ سے کہی گئی ہیں، لیکن ہر دور کے انسانوں کو ان باتوں کے اوپر خوب غور کرنا چاہیے، بالخصوص جو آج کے مسلمان ہیں ان کو اس پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی ان کو دنیا اور آخرت میں کہیں کا نہیں رہنے دے گا، لہذا ان کو اپنے عمل سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔